یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو کسی نہ کسی مرحلے پر للکارا۔ ان میں سے کسی کو پھانسی دے دی گئی، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو غائب کر دیا گیا اور کسی کو جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جس پر 600 سے زائد قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا اور اپنے بستر پر ہی مرا۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے امریکہ کو للکارا۔ صدام حسین، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ڈالر کی بجائے یورو میں تیل فروخت کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر 2003 میں امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملہ ہوا اور 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد نام آتا ہے معمر قذافی کا۔ یہ لیبیا کا حکمران تھا اور افریقہ کے لیے گولڈ دینار جیسی مشترکہ کرنسی کے تصور کی حمایت کرتا تھا۔ پھر 2011 میں نیٹو کی کارروائیوں کے بعد لیبیا میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ قذافی کو پکڑا گیا اور اسے سڑک پر قتل کر دیا گیا اور آج تک لیبیا مکمل طور پر مستحکم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد نام آتا ہے برکینا فاسو کے تھامس سنکارا کا۔ اس نے IMF کے قرضوں اور بیرونی معاشی دباؤ کو مسترد کیا، خود انحصاری کی بات کی اور پھر 1987 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے ان رہنماؤں کی جنہیں پراسرار حالات میں موت کا سامنا کرنا پڑا۔ لال بہادر شاستری بھارت کے دوسرے وزیر اعظم 1966 میں تاشکنڈ میں انتقال کر گئے۔ سرکاری طور پر موت کی وجہ دل کا دورہ بتائی گئی، جبکہ ان کی موت کے حوالے سے آج تک سوالات اور شکوک و شبہات موجود ہیں۔ پھر یاسر عرفات کا نام آتا ہے، جو 2004 میں اچانک بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے۔ بعد میں سوئس تحقیق میں ان کے جسم میں پولینیم کے آثار ملنے کی بات سامنے آئی، جس کے بعد ان کی موت کے بارے میں مزید سوالات اٹھے، اگرچہ اس معاملے پر تمام پہلوؤں سے قطعی اتفاق نہیں پایا جاتا۔ پھر وینزویلا کے صدر ہیوگو شاویز کا نام آتا ہے، جو امریکہ کے سخت ناقد تھے اور جنہوں نے کئی امریکی کمپنیوں کے اثاثے قومی تحویل میں لیے۔ 2013 میں وہ کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی بیماری کے حوالے سے بھی مختلف دعوے اور سازشی نظریات سامنے آئے، لیکن انہیں قطعی طور پر ثابت شدہ حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہاں پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے UN میں بیٹھ کر انہیں للکارا اور ان کے خلاف بات کی اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ ان کو بھی پھر کس طرح موت ہوئی سب کو پتا ہے۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے جس شخصیت کا، وہ ہیں شاہ فیصل، جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ شاہ فیصل نے پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں اور انہوں نے تیل کے ذریعے پورے یورپ اور امریکہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور تیل کی پاور کا استعمال کرنا چاہا۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کے سامنے ہے۔ ان کی موت کس طرح ہوئی یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے UN میں بیٹھ کر انہیں للکارا اور ان کے خلاف بات کی اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ ان کو بھی پھر کس طرح موت ہوئی سب کو پتا ہے۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے جس شخصیت کا، وہ ہیں شاہ فیصل، جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ شاہ فیصل نے پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں اور انہوں نے تیل کے ذریعے پورے یورپ اور امریکہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور تیل کی پاور کا استعمال کرنا چاہا۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کے سامنے ہے۔ ان کی موت کس طرح ہوئی یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ اور پھر پاکستان کے عمران خان، کچھ تجزیہ کار اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے امریکی اڈوں کے معاملے پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، امریکی دباؤ کے خلاف کھڑے ہونے کا موقف اختیار کیا۔ اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی اور بعد میں وہ خود بھی جیل چلے گئے۔ اور اب اس شخص کی بات کرتے ہیں جو ان سب سے مختلف تھا، کیوبا کا فیوڈل کاسٹرو۔ CIA کی جانب سے کاسٹرو کے خلاف سینکڑوں قاتلانہ منصوبوں اور کوششوں کے دعوے تاریخ میں موجود ہیں۔ زہریلے سگار، زہر اور مختلف طریقوں سے انہیں قتل کرنے کی کوششوں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاسٹرو کئی دہائیوں تک اقتدار میں رہے۔ امریکہ کے 11 صدور آئے اور چلے گئے، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ پھر 2016 میں 90 سال کی عمر میں فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہوا، قدرتی موت کے باعث اپنے بستر پر۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں ایک سوال ضرور دیتے ہیں، جب کوئی ملک یا رہنما کسی بڑی طاقت کے مفادات کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر موت، ہر جنگ اور ہر سیاسی تبدیلی کو کسی خفیہ سازش یا کسی ایک طاقت کی کارروائی قرار دینا درست نہیں۔ تاریخ میں بہت سے عوامل ایک ساتھ کام کرتے ہیں، البتہ دنیا آج جس طرف بڑھ رہی ہے، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں اور عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، تو ممکن ہے وہ پرانا عالمی نظام بھی بدل جائے جسے ہم کئی دہائیوں سے دیکھتے آئے ہیں۔ کیونکہ آخر کار دنیا میں طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وقت
सबसे बड़ी ताकत है और तारीख का फैसला अक्सर वो होता है जिसका इंसान पहले तसव्वुर भी नहीं कर पाता। ये वो लोग थे जिन्होंने अमेरिका को ललकारा और अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में ताकत का वो पुराना तवाज़ुन वाकई बदलने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें।